مکہ کی تنگو پیچیدہ گلیوں میں جب ظلم کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اسی اندھیرے میں ایمان کی ایک ایسی کرن روشن ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار کی، ایک ایسے گھرانے کی جس نے سچائی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت یاسر یمن سے مکہ آئے تھے، اجنبی تھے، کمزور تھے، مگر دل میں غیر معمولی وقار اور سچ کی تلاش تھی۔ مکہ میں بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ کے حلیف بنے۔ اسی دوران ان کی شادی حضرت سمیہ سے ہوئی، ایک باوقار، ثابت قدم اور غیر معمولی حوصلے والی خاتون۔ اللہ نے انہیں بیٹے عمار سے نوازا جو آگے چل کر ایمان و استقامت کی علامت بنے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پیش کیا تو مکہ کے کمزور غلام اور غیر قریشی سب سے پہلے اس نور کی طرف متوجہ ہوئے۔ یاسر کے دل نے گواہی دی، سمیہ کے دل نے سچ کو پہچانا اور عمار نے اپنے والدین کے ساتھ کلمہ حق قبول کیا۔ یہ اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا، یہ اعلان بغاوت تھا ایک ایسے معاشرے میں جو بتوں کا محافظ تھا۔ بنو مخزوم کو جب خبر ہوئی تو غضب کی آگ بھڑک اٹھی، کمزوروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یاسر، سمیہ اور عمار کو مکہ کی تپتی ریت پر لایا جاتا، زنجیروں میں جکڑا جاتا، بھوک اور پیاس سے ستایا جاتا۔ مقصد ایک ہی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ، مگر جواب ایک ہی تھا، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مظالم کے پاس سے گزرتے تو دل بھر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صبراً علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یہ الفاظ ان کے لیے مرہم تھے، طاقت تھے اور وعدہ سچ تھے۔ حضرت یاسر کی کمر پر ظلم کے نشان بڑھتے گئے، جسم کمزور ہوتا گیا مگر ایمان مضبوط۔ حضرت سمیہ ایک عمر رسیدہ خاتون، ہر اذیت پر ثابت قدم رہی۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، یقین تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ حق کی راہ میں درد عارضی اور کامیابی ابدی ہے۔ ایک دن ظلم حد سے بڑھ گیا، ابو جہل کی درندگی نے آخری حد پار کی۔ حضرت سمیہ نے کلمہ چھوڑنے سے انکار کیا تو نیزہ اٹھا، اور یوں اسلام کی تاریخ کی پہلی شہیدہ سمیہ اپنے رب سے جا ملی۔ مکہ کی ریت نے پہلی بار شہادت کا خون دیکھا اور آسمان نے ایک عظیم ماں کو خوش آمدید کہا۔ حضرت یاسر بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے، مسلسل اذیتوں نے جان لے لی۔ یوں ایک گھرانے نے ایمان کی قیمت اپنی جانوں سے ادا کی۔ عمار اکیلے رہ گئے مگر ٹوٹے نہیں، ان کے دل میں والدین کی قربانی چراغ بن کر جلتی رہی۔ حضرت عمار کی آزمائش، کمزوری اور رب کی رحمت۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی شہادت کے بعد حضرت عمار مکہ کی گلیوں میں تنہا رہ گئے، مگر حقیقت میں وہ اکیلے نہ تھے۔ ان کے ساتھ والدین کی قربانیوں کی یاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ پر کامل یقین موجود تھا۔ لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب ان کا رخ براہ راست عمار کی طرف تھا۔ قریش جانتے تھے کہ آل یاسر کا چراغ بجھانے کا آخری طریقہ یہی ہے کہ عمار کو توڑ دیا جائے۔ انہیں دوبارہ مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر لایا گیا، کبھی دھوپ میں لٹایا جاتا، کبھی سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی پانی میں ڈبو کر نکالا جاتا۔ ہر اذیت کے ساتھ ایک ہی مطالبہ ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، لات و عزا کی تعریف کرو۔ عمار کا دل مضبوط تھا مگر جسم انسانی تھا۔ انہوں نے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، مگر اذیت اس حد تک بڑھ گئی کہ سانس رکنے لگا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت عمار لرزتے قدموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز کانپ رہی تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے کفر کے کلمات کہلوائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، اے عمار، تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ حضرت عمار نے کہا، میرا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم پھر وہی کہہ دینا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، سورۃ النحل 106، مگر وہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یوں اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان دل کا نام ہے اور مجبوری میں زبان سے نکلے الفاظ ایمان کو ختم نہیں کرتے۔ یہ آیت قیامت تک مظلوم مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی۔ حضرت عمار نے اس واقعے کے بعد اپنے آپ کو مزید عبادت، تقوی اور خدمت اسلام میں جھونک دیا۔
وہ کمزور نہیں پڑے بلکہ اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے والدین کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو حضرت عمار بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کی اذیتیں چھوڑ کر مدینہ کی روشنی کا سفر کیا۔ وہاں جا کر عمار نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی محنت دیکھ کر مسکراتے اور فرماتے کہ عمار جنتی ہیں۔ حضرت عمار کی زندگی اب ایک نئی سمت میں داخل ہو چکی تھی۔ آزمائشوں کا رنگ بدلا مگر مقصد وہی رہا، حق کا ساتھ، باطل سے انکار۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی کہانی ایک فرد سے بڑھ کر امت کی تاریخ بننے لگتی ہے۔ مکہ کی اذیتناک یادیں حضرت عمار کے دل میں نقش تھیں، مگر جب ہجرت کا حکم آیا تو یہ حکم ان کے لیے رحمت بن کر آیا۔ مکہ وہ شہر تھا جہاں انہوں نے اپنے والدین کو کھویا، مگر مدینہ وہ شہر تھا جہاں انہیں نئی زندگی، نئی شناخت اور امت کی برادری نصیب ہوئی۔ حضرت عمار ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کر سب کچھ چھوڑ دیا۔ نہ مال کا غم تھا، نہ گھر کی فکر، صرف یہ یقین تھا کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہی اصل وطن ہے۔ مدینہ پہنچ کر جب مہاجرین و انصار کا بھائی چارہ قائم ہوا تو عمار نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا۔ مدینہ میں سب سے پہلا عظیم کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ حضرت عمار اس کام میں سب سے آگے نظر آتے۔ جہاں دوسرے ایک ایک اینٹ اٹھاتے وہاں عمار دو دو اینٹیں اٹھاتے۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر دل خوشی سے لبریز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ الفاظ بعد کے زمانوں کے لیے ایک عظیم پیش گوئی تھے، مگر اس وقت صحابہ کے لیے عمار کی فضیلت کا اعلان تھے۔ حضرت عمار نے مدینہ میں صرف عبادت ہی نہیں کی بلکہ اسلام کے دفاع میں ہر میدان میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا دیگر مارکے، عمار صف اول میں نظر آتے۔ ان کے جسم پر زخم تھے مگر دل میں خوف نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمار سے خاص محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانیوں کو یاد کرتے اور ان کے والدین کی شہادت کا ذکر فرماتے۔ عمار جب کبھی مایوس ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عمار کا راستہ نہیں بدلا۔ وہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں فتنوں کے خلاف، حضرت عمر کے دور میں عدل و تقوی کے ساتھ اور حضرت عثمان کے دور میں صبر و حکمت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت عمر حضرت عمار کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا مگر عمار کی سادگی ویسی ہی رہی۔ نہ محل نہ دربار، بس عام مسلمانوں کے درمیان ایک خادم کی طرح زندگی گزارتے۔ وقت گزرتا گیا، امت میں اختلافات نے جنم لیا۔ حضرت عمار نے ہمیشہ حق کو پہچاننے کی کوشش کی اور فتنوں میں خاموش تماشائی بننے کے بجائے سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ان کی زندگی ایک نئے امتحان کی طرف بڑھنے لگی۔ امت مسلمہ اس دور میں داخل ہو چکی تھی جہاں آزمائشیں صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری اور سیاسی بھی تھیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حالات نے نازک صورت اختیار کر لی۔ اختلافات اب کھلے میدان میں آ رہے تھے اور حق و باطل کے بیچ لکیر پہچاننا عام مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے پرآشوب زمانے میں حضرت عمار بن یاسر کا کردار ایک معیار کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ نہ اقتدار کے طالب تھے نہ شہرت کے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے حق کمزور ہی کیوں نہ نظر آئے۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان معاملہ جنگ صفین تک پہنچا تو حضرت عمار نے گہری سوچ بچار کے بعد حضرت علی کا ساتھ اختیار کیا۔ ان کا فیصلہ جذباتی نہ تھا بلکہ علم، قربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ فتنوں کے دور میں خاموش رہنا ہمیشہ نجات نہیں دیتا۔ جنگ صفین کا میدان گرم تھا، ایک طرف مسلمان، دوسری طرف بھی مسلمان۔ یہ منظر حضرت عمار کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ نوجوان نہیں رہے تھے، عمر ڈھل چکی تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر ایمان آج بھی جوان تھا۔ جنگ کے دوران حضرت عمار لشکر میں گھومتے اور لوگوں کو یاد دلاتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے حق کو پہچانا ہے اور آج بھی حق وہی ہے۔
इसी दौरान वो मशहूर हदीस लोगों को याद दिलाते थे, अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हदीस अब सिर्फ अल्फाज नहीं रही थी बल्कि हकीकत बनने के करीब थी। जंग के दौरान हजरत अम्मार दुश्मन की सफों के करीब पहुंचे। वो लड़ रहे थे मगर उनके होठों पर दुनिया की बातें ना थीं, जिक्र इलाही था, शौक शहादत था। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसकी खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों पहले दे चुके थे। हजरत अम्मार बिन यासिर शहीद कर दिए गए। जमीन ने एक बार फिर सच के गवाह का खून कबूल किया। जब ये खबर फैली तो मैदान में खामोशी छा गई। बहुत से दिल कांप उठे, बहुत सी आंखें खुल गईं। सबको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई याद आ गई। हजरत अली पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने फरमाया, जो अम्मार का कातिल है और जो इसके कत्ल पर राजी है वो सब एक ही हुक्म में है। हजरत अम्मार की शहादत महज एक फर्द की मौत ना थी बल्कि ये हक व बातिल के दरमियान एक जिंदा दलील बन गई। और फिर याद आई आले यासिर की मुकम्मल दास्तान। हजरत सुमैया की शहादत, हजरत यासिर की कुर्बानी और हजरत अम्मार की पूरी जिंदगी की जद्दोजहद। 3 नस्लें नहीं, 3 अफराद, मगर तीनों ने इस्लाम की बुनियादों को अपने खून से मजबूत किया। हजरत सुमैया हमें सिखाती हैं कि हक के लिए औरत भी पहाड़ बन सकती है। हजरत यासिर हमें बताते हैं कि खामोश सब्र भी अजीम जिहाद है। और हजरत अम्मार ये सबक देते हैं कि सच का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज आज भी गूंजते हैं, सब्रन आला यासिर फ़इन्न मौइदुकुमुल जन्नह। ये वादा सच्चा निकला। आले यासिर दुनिया में मजलूम रहे मगर तारीख में सुर्खरू हुए। यही इस अजीम दास्तान का इख्तिताम होता है मगर पैगाम आज भी जिंदा है। हक वक्ती तौर पर दब सकता है मगर मिट नहीं सकता।